بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا۔ یہ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس آیت میں مشرکین سے ان کے شرک پر دلیل مانگی گئی ہے۔ فرمایا قل کہہ دیجئے ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، خبر دو مجھے اپنے ان شریکوں کے بارے میں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جو تم نے اصنام اور انداد اور مختلف چیزوں کو اور بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، ان کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ ارونی مجھے دکھاؤ ماذا خلقوا من الارض، زمین میں سے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے کوئی حصہ ہے آسمانوں میں، ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے ان کو دی ہے کوئی کتاب، فہم علی بینات منہ، تو وہ واضح دلیل پر ہے اس کی وجہ سے۔ تمہارے شرکاء جن کو تم اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق سمجھتے ہو، کیا انہوں نے زمین کے کسی قطع ارض کو پیدا کیا ہے؟ اور اگر زمین میں ان کا کوئی خلق اور تخلیق نہیں ہے تو کیا آسمان میں خدائی کا، پیدائش کا کوئی حصہ ہے؟ جب وہ دونوں نہیں ہیں تو کیا تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہے، کوئی ایسی کتاب ہے جس میں ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا ذکر ملتا ہے؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، دلیل کوئی نہیں، زمین کی تخلیق کوئی نہیں کی، آسمان میں ان کا کوئی حصہ نہیں، کوئی کتاب ان کے شریک ہونے پر دلیل نہیں، بلکہ نہیں وعدہ کرتے ظالم لوگ بعض ان کے بعض سے مگر دھوکے کا وعدہ۔ وہ ایک دوسرے کو جو کچھ بتاتے ہیں وہ سراسر دھوکا ہے، کوئی دلیل نہیں۔ وہ دھوکا یہ کہ یہ ان کی ایک تمنا اور خواہش ہے، یہ ان کے نفس سے نکلی ہوئی بات ہے، یہ ایک جھوٹ ہے اور ایک باطل ہے جو دھوکا ہے۔ تو شرکاء کے پاس کوئی دلیل نہیں، بس وہ یہ کہتے تھے کہ
ہم نے اپنے بزرگوں کو، آباء و اجداد کو یہ کرتے دیکھا ہے. بس وہ یہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہے. بس یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ان کی بندگی کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے. تو بغیر کسی دلیل و بنیاد کے اس قسم کی باتیں، خوش فہمی کی، یہ ان کی خواہش اور تمنا کے سوا، ان کی جھوٹی آرزوؤں کے سوا کچھ نہیں ہے. باقی وہ خود مانتے ہیں کہ ان کے الہہ نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ نے تھامے رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، ان تزولا، تاکہ وہ نہ ٹل سکے. ان تزولا یعنی اللہ تزولا، تاکہ وہ ٹل نہ سکے. یہ ان تزولا جو ہے یہ اللہ تزولا مفعول لہو ہے، یا ان تزولا من ان تزولا، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو سنبھال رکھا ہے اس سے کہ وہ ٹل جائیں، زائل ہو جائے اپنی جگہوں سے. یہ جو نظام قائم ہے اور زمین و آسمان قائم ہے اور ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں، ان کو سنبھالنے والا اللہ ہے. معبودان باطلہ ان کے عاجز ہیں، انہوں نے زمین و آسمان کی کوئی چیز پیدا نہیں کی. پچھلی آیت میں یہ فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی شان یہ ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنا اور اس کے بعد تھامے رکھنا بھی اللہ کی قدرت میں ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ وَلَئِنْ زَالَتَا، اور اگر یہ دونوں زائل ہو جائیں، فرض کریں یہ زمین و آسمان زائل ہو جائیں، ہٹ جائیں، اس میں کوئی حادثہ پیدا ہو جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی پھٹن اور انشقاق ہو، ان امسکہما من احد من بعدی، تو نہیں روکے رکھ سکتا، نہیں تھام سکتا ان دونوں کو کوئی بھی سوائے اس اللہ کے. یعنی ایک امساک ہے زمین و آسمان کا تھامنا، ایک ہے اس میں زلزلے کے بعد اور اس میں حرکت کے بعد دوبارہ تھامنا، وہ ہے امساک ثانی. امساک اول کرنے والا بھی اللہ ہے، امساک ثانی کرنے والا بھی اللہ ہے. جو قائم ہے تو بھی اللہ نے قائم کیا ہے، اور اگر فرض کرے یہ ہل جائیں تو بھی اس کو تھامنے والا اللہ ہے. یہ اس بات کو مزید تاکید اور مکمل کرنے کے لیے جملہ لایا گیا، اور وہ اس طرح کہ اگر کوئی مشرک کہے کہ نہیں زمین و آسمان کو تھامے رکھا تو اللہ نے ہے، لیکن اس میں اگر کہیں زوال ہوگا تو پھر دوبارہ تھامنے والے ہمارے معبود ہیں، تو جواب دیا کہ اس کو تھامنے والا اللہ ہے، اور اگر فرض کرے کوئی زلزلہ ہو تو تھامنے والا پھر بھی اللہ ہے. تو بات کو پوری طرح رد کرنے کے لیے یہ جملہ بھی ساتھ میں لایا گیا، ورنہ تو پہلا امساک کا لفظ ہی کافی تھا.
ان اللہ یمسک السماوات والارض، پہلا ہو دوسرا ہو سب ہو، یہ جملہ کامل تھا۔ دوبارہ لانے میں فرمایا کہ کسی امساک ثانی کا تمہیں وہم نہ ہو، تاکہ مشرک کوئی بے دلیل جواب دے کہ امساک اول کے قائل ہے لیکن امساک ثانی کسی اور کا ہے، تو نہیں۔ ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ اللہ بردبار ہے اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اگر اللہ صابر و بردبار نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا نہ ہوتا اور فوراً ہی پکڑتا تو یہ زلزلے آ ہی جاتے اور سب ختم ہو جاتے، لیکن وہ حلیم ہے تو درگزر کرتا ہے اور مہلت دیتا ہے، اور عذاب کے لیے اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفت حلم اور مغفرت، حلیم اور غفور کی صفت نے ان زمین و آسمانوں کو روکے رکھا ہے، ورنہ مشرکین کا شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ آیت اللہ تعالی کی عظمت شان بھی بیان کر رہی ہے، اور مشرکین کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ شرک اس کا مستحق ہے کہ زمین و آسمان پھٹ جائے، مگر اس کو تھامنے والا اللہ ہے۔ تو وعید بھی ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اور اللہ پر یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں، پکی قسمیں، اور قسمیں کھائی ہے انہوں نے اللہ پر پکی قسمیں۔ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے گا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو ضرور وہ ہدایت یافتہ ہوں گے امتوں میں سے، ہر امت سے بڑھ کر۔ یہ مشرکین عرب کہتے ہیں اہل کتاب کے پاس تو رسول آئے، ڈرانے والا آیا، ہمارے پاس کتاب نہیں آئی، ہمارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا۔ اگر ہمارے پاس کوئی کتاب آتی، کوئی ڈرانے والا آتا تو ہم ہدایت پہ ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ، یہ عام مشرکین، یہ تو بڑی پکی قسمیں کھاتے تھے کہ اگر کوئی ڈرانے والا آئے گا تو ہم ان کی پیروکار ہوں گے، اور ہم ان باقی تمام گروہوں سے، یعنی یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اہدی من احدی الامم، احدی الامم میں یہ اضافت جو ہے استغراق کا معنی دے رہا ہے، ہر امت سے زیادہ ہدایت یافتہ، یہود و نصارہ میں سے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، پس جب آیا ان کے پاس ڈرانے والا تو نہیں بڑھائی ان کو مگر نفرت، بھاگنا، ان کا بھاگنا ہی زیادہ ہو گیا، ان پر تو ریئیکشن ہو گیا۔ یہ تو کہتے تھے ہم پیروکار ہوں گے، یہ تو اور زیادہ بھاگنے لگے اس رسول سے۔ تو پہلے مسئلہ توحید ہے، اور اس میں آیت میں مسئلہ رسالت ہے۔ ربط کیا ہے؟ وہ مسئلہ توحید ہے، یہ مسئلہ
رسالت ہے۔ تو شرک کرتے ہیں، توحید سے انکار کرتے ہیں، اور رسول سے بھی انکار کرتے ہیں۔ استکباراً فی الارض ومکر السیئ، انکار کرنے کی دو وجہ، رسول سے بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان کو کوئی دلیل ہاتھ آیا جو رسول سے انکار کیا؟ نہیں۔ استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر کرنے کی وجہ سے، خود کو بڑا جاننے کی وجہ سے کہ اگر ہم اس رسول کی پیروی کریں گے تو پھر تو ہمیں تابع بن کے چلنا پڑے گا، اور ہم تو مدبوع اور مخدوم ہیں، تو استکبار کی وجہ سے انکار کیا۔ وہ مکر السیئ، اور بری چالوں کی وجہ سے، بری سازشوں کی وجہ سے۔ مکر السیئ اس کو کہتے ہیں اضافت موصوف الی الصفت، یعنی السیئ یہ صفت ہے مکر کے لیے معنی کے اعتبار سے، بری چالیں۔ صرف تکبر ہی نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اس وجہ سے انکار کیا، بلکہ اس رسول کے خلاف چالیں چلائی، دھوکہ دہی کی اور تکلیف دینے کی اور قتل کی اور مکر کی اور بددعا دینے کی، جیسے کہ سورۃ الانفال آیت نمبر 30 میں گزرا ہے۔ کفار بددعائیں دیتے تھے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور نہیں احاطہ کرتا بری تدبیر مگر اس بری تدبیر کے اہل کو کے اوپر۔ جو کوئی بری تدبیر کرتا ہے تو بری تدبیر والا اپنی بری تدبیر میں پھنس جاتا ہے۔ نہیں گیڑتا بری تدبیر مگر بری تدبیر والے کو ہی۔ کعب الاحبار نے، جو اسرائیلیات اور پچھلی روایات سے واقف تھے، عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ تورات میں لکھا ہے کہ من حفر بئرا لأخیہ حفرۃ فقد وقع فیہا، جو کوئی اپنے بھائی کے لیے کوئی کنواں کھودے گا تو وہ اس میں پڑ جائے گا، وہ خود ہی اس میں گر جائے گا۔ تورات میں یہ لکھا۔ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ مضمون تو قرآن میں بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہاں؟ تو فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، نہیں گھیرتا بری تدبیر مگر بری تدبیر والے کو ہی۔ وَلَا يَحِيقُ، حاق یحیق، حاق یحیق کا مطلب کیا ہے؟ احاط یحیط، احاطہ کرنا، احاط یحیط، یہی معنی ہے حاق یحیق کا، گھیر لینا، احاطہ کرنا۔ تو مکر السیئ اور بری تدبیر، اس کا نقصان کس کو پہنچتا ہے؟ اس کا نقصان اس بری تدبیر والے کو ہی پہنچتا ہے اور کسی کو نہیں پہنچتا۔ جملے کا مطلب یہ ہے۔ اس پر یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بری تدبیر والے کی سزا صرف اس کو ملے گی، نقصان صرف اس کا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ جبکہ بعض اوقات ایک شخص بری تدبیر اور مکر کرتا ہے کسی کے خلاف، اور اس کا نقصان اس شخص کو پہنچ بھی جاتا ہے جس کے خلاف بری تدبیر کی ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بری تدبیر کا نقصان
اس کو ہوگا جس نے بری تدبیر کی ہے، دوسرے کسی کو نہیں ہوگا۔ جملے میں تو لا اور الا ہے، جملے میں تو حصر ہے کہ صرف اس کو ہوگا، خود ہی گرے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ خود ہی گرے گا، لیکن کبھی وہ خود نہیں گرتا بلکہ وہ دوسرے گر جاتے ہیں، جبکہ آیت میں تو ہے کہ وہ گرے گا۔ سوال اصل میں یہ ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ آخرت کا نقصان اصل نقصان ہے، دنیا کا نقصان اس کے مقابلے میں کالعدم ہے، وہ اتنا چھوٹا معمولی ہے کہ آخرت کے بڑے نقصان کے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ کالعدم۔ تو جس نے بری سازش کی اس کا نقصان اس کو ہی پہنچے گا آخرت میں، اور رہ گیا دنیا کا نقصان، تو آخرت کے نقصان میں کے مقابلے میں تو وہ ایسا ہے کہ گویا وہ نظر انداز ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نہیں گھیرتا کسی بری سازش و تدبیر کرنے والے کو، مگر بری تدبیر والے کو ہی وہ گھیرتا، دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جو ہوا تو دنیا کا ہوا ہوگا، آخرت کا کوئی نہیں ہے، اس کا تو آخرت کا ہو گیا، تو آخرت کا نقصان ہی تو اصل ہے۔ لیکن اس جملے کے اندر ایک اور مفہوم اور گنجائش بھی ہے، اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ یہاں لفظ ہے وَلَا يَحِيقُ، احاطہ کرنا۔ جس نے بری تدبیر کی تو اس بری تدبیر کے نتیجے میں کسی اور کا نقصان ہو جائے تو ہو جائے، مگر یہ بری تدبیر اور نقصان دوسرے کو گھیرے گا نہیں، احاطہ نہیں کرے گا۔ احاطہ اور پورا نقصان اور پوری طرح گھیر لینا، یہ نقصان اس کا ہی ہوگا جس نے بری تدبیر کی ہے۔ باقی جس اور کسی اور کو جو نقصان پہنچا ہے وہ پہنچے گا، پہنچ سکتا ہے، ممکن ہے، مگر وہ گھیرے گا نہیں اس کو۔ نفی کس چیز کی ہے؟ گھیرنے کی، احاطہ کرنے کی۔ وَلَا يَحِيقُ، تو بری تدبیر سے تھوڑا نقصان شاید ہو، مگر احاطہ اس کے اہل کا ہی ہوتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، بس انتظار نہیں کرتے وہ مگر پچھلے لوگوں کے طریقے کی، پچھلے لوگوں کے طریقے کا ہی انتظار کرتے ہیں۔ پچھلے لوگوں کا طریقہ کیا رہا؟ جب بھی انہوں نے نبی کو جھٹلایا تو عذاب نازل ہوا، تو یہ بھی عذاب کے انتظار میں ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، بس ہرگز آپ نہیں پائیں گے اللہ کی سنت کو کے لیے بدلنا، اللہ کی سنت کے لیے نہیں پائیں گے بدل دینا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور نہیں پائیں گے آپ اللہ کی سنت کے لیے پھیر دینا۔ اللہ تعالیٰ کا وہی طریقہ ہے، جو مجرم ہوگا اس کو سزا ہوگی۔ پچھلی امتیں مجرم تھی تو سزا ملی، تم مجرم ہوں گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ وہ تکذیب کرنے والے تھے، تم تکذیب کرنے والے ہو، ان کو سزا ملی تو تمہیں بھی ملے گی۔ تو اللہ کی وہ تدبیر بدلی نہیں ہے۔ ایک ہے تبدیلا، دوسرا ہے تحویلا۔ اللہ کی سنت کے لیے تبدیل بھی نہیں، تحویل بھی نہیں۔
اللہ کے عذاب کے لیے تبدیل بھی نہیں، تحویل بھی نہیں۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو عذاب کا تبدیل یہ ہے کہ وہ عذاب بدل دے یہ ہے کہ اس عذاب کو نعمت میں بدل دے، یہ تبدیل ہے۔ اور بدلنا یہ ہے کہ عذاب آیا کچھ اور تھا اور اب اس کو بدل کر کوئی اور عذاب کر دیا، یہ ہے تبدیل۔ اللہ کے عذاب کے لیے جب اللہ وہ عذاب لائے اس کے لیے کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، نہ وہ اس کو کسی نعمت و عافیت میں بدل سکتا ہے، نہ اس کو وہ کسی اور عذاب میں بدل سکتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کوئی پھیر نہیں سکتا۔ عذاب کو پھیرنا یہ ہے کہ وہ عذاب ٹل جائے، اور عذاب کو پھیرنا یہ ہے کہ عذاب اس سے ٹل کر کہیں اور چلا جائے۔ تو تحویلہ مانا پھیرنا، یعنی عذاب کو روک کر پھیرنا یا کہیں اور جانا، اور تبدیلہ یہ ہے کہ عذاب کو کنورٹ کرنا کسی اور عذاب میں یا نعمت میں۔ تو اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کسی میں یہ سخت طاقت نہیں کہ وہ اس کو تبدیل کرے یا اس کو پھیر دے۔ عذاب کو تبدیل کرنا، عذاب میں تخفیف کرنا۔ تخفیف یہ کہ بدل دیا عذاب، وہ بڑا تھا اب چھوٹا ہو گیا، تخفیف ہو گئی نا، بدل دیا، یا نعمت ہو گئی، یہ بدلنا ہے۔ اور تحویلہ پھیرنا ہے کہ عذاب پھر گیا، اب نہیں آیا، سرے سے آیا نہیں، یا آیا تو کہیں اور چلا گیا، یہ تحویلہ۔ تفسیر مدارک میں ایک اور معنی بیان ہوا ہے، فرق، یہ سب صحیح ہے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کے عذاب کے لیے بدلنا نہیں ہے کہ عذاب کا وصف بدل جائے، اس کی ذات بدل جائے، اور اس کے لیے کوئی تحویل نہیں ہے کہ اس کے اوقات بدل جائے۔ نہ وہ عذاب کی ذات میں تبدیلی کوئی کر سکتا ہے، نہ اس کے وقت میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ تو تبدیلا فی ذاتہا اور تحویلا فی اوقاتہا، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا فی اوقاتہا فی ذاتہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا فِي أَوْقَاتِهَا، تفسیر مدارک۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ کی سنت سے عبرت حاصل کرنے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ جاؤ دیکھو حالات لوگوں کے، پچھلے اقوام اور اقوام مکذبہ کے آثار قدیمہ کو دیکھو۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ نہیں چلے زمین میں، فینظروا کہ وہ دیکھ لیں، کیف کان عاقبۃ الذین، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے ہیں، وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ ان سے زیادہ سخت تھے قوت و طاقت میں، جسم و جان میں، عمریں ان کی زیادہ تھی، قوتیں زیادہ تھی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، نہیں ہے اللہ، وَمَا كَانَ اللَّهُ کیا نہیں ہے، ضعیفاً کانا کی خبر محذوف ہے، نہیں ہے اللہ کمزور، وما کان اللہ یعنی ضعیفاً، لیعجزہ من شیئن کہ اس کو عاجز کر دے کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا،
کہ اب اللہ کی وہ پکڑ میں آ نہ سکے یا پکڑ میں آئے اور بھاگ جائے. نہیں، انہو کان علیما قدیرا، بے شک وہ اللہ ہے علم والا اور قدرت والا، وہ سب جانتا ہے اور سب پہ قادر ہے. من شیء میں یہ من استغراق اور تاکید کے لیے ہے، کوئی بھی چیز. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. یہ بھی تخویف دنیاوی میں داخل اور شامل ہے. اگر اللہ پکڑتا لوگوں کو بما کسبوا، بسبب ان اعمال کے جو ان لوگوں نے کیے، اگر اللہ لوگوں کو، مشرکین کو یا مومن گناہگاروں کو ان کے تمام کیوں پر پکڑتا اور کوئی گناہ، کوئی غلطی معاف نہ کرتا، اور اللہ درگزر نہ کرتا، اور اللہ مہلت نہ دیتا، اور گناہوں پر سب لوگوں کو پکڑتا اور تمام گناہوں پر پکڑتا، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو نہ چھوڑتا اللہ زمین کی پیٹھ پر کسی جاندار کو. اگر اللہ ہر کسی کی غلطی پر پکڑ کرتا اور معافی نہ ہوتی اور مہلت نہ دیتا تو غلطی کرنے والے اتنے بے شمار سارے لوگ ہیں کہ پھر کوئی بھی روئے زمین پر نہ رہتا اور سب کو اللہ ختم کر دیتا. لیکن چونکہ اللہ حلیم ہے، غفور ہے، معاف بھی کرتا ہے، مہلت بھی دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں لوگ بچے ہوئے ہیں. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن اللہ انہیں مہلت دیتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک. ظہرہا، زمین کی پیٹھ. زمین کو تشبیہ دی ہے ایک سواری سے، جیسے ایک سواری کی اوپر پیٹھ ہوتی ہے، تو زمین کی سطح گویا زمین کی پیٹھ، یعنی روئے زمین اور سطح زمین. اور اس کو قرآن میں وجہ الارض بھی کہتے ہیں، زمین کا چہرہ. سب سے پہلے چہرہ نمایاں ہوتا ہے تو زمین کا ظاہری حصہ، اس لیے کہ جو زمین کا اندرونی حصہ ہے یا جو پانی والا حصہ ہے اس سے ہٹ کر زمین کا چہرہ ہے جو نظر آ رہا ہے، وہ وجہ الارض، وہ ظہر الارض. اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر اللہ لوگوں کو پکڑتا تو کسی دابے کو اللہ رہنے نہ دیتا. تو جو لوگوں نے قصور کیا ہے وہ لوگ تو مر گئے، لیکن دابہ کا کیا قصور؟ دابہ تو جاندار ہے، حیوانات ہے. اگر دابہ سے وہی لوگ اور وہی انسان مراد ہو، جیسے کہ ایک قول یہ بھی ہے، تو پھر تو کوئی سوال نہیں ہوگا. لیکن لفظ دابہ تو عام ہے، پھر روئے زمین پر کوئی جاندار نہ ہوتا، سارے انسان ہلاک ہو جاتے. انسان کیا کہ کوئی جاندار بھی نہ رہتا، تو باقی جانداروں کا کیا قصور؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کے گناہوں پر اگر فوراً پکڑ ہوتی تو اللہ بارش روک دیتا، قحط سالی ہو جاتی، زلزلے آ جاتے، تو اس کا اثر پھر ان لوگوں کے علاوہ جانداروں، حیوانات سب پہ پڑتا. تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ،
پھر کوئی جاندار نہ رہتا، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے۔ دوم یہ کہ یہ سارے جاندار، جانور، حیوانات، ان کو تو پیدا کیا ہے انسان کی خدمت کے لیے، اور جب وہ انسان ہی کو پکڑ لیتا اور وہی ہلاک ہو جاتے تو پھر حیوانات کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، یہ تو انسانوں کی نعمت ہے، جب ان کو ہی اللہ پکڑ لیتا تو نعمت چھین لیتا، تو جب نعمت چھین لیتا تو حیوانات اور دابہ سارے ختم ہو جاتے۔ تو لوگوں کے ظلم کے اثرات بعض اوقات اوروں پر بھی جا کر پڑتے ہیں، جانوروں پر بھی پڑتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ بعض پرندے اپنے گھونسلوں کے اندر ظالم کے ظلم کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ بعض پرندے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بعض پرندے گھونسلوں کے اندر کسی ظالم کے ظلم سے مر جاتے ہیں۔ تو یہ مت سمجھو کہ ظالم کے ظلم کا اثر صرف اس پر پڑتا ہے، وہ اور دواب پر بھی پڑتا ہے اور حیوانات پر بھی پڑ جاتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پس جب ان کا وقت مقررہ آئے گا، يُعَذَّبُونَ، تو پھر انہیں عذاب دیا جائے گا۔ یہ اذا کا جواب ہے۔ جب وقت آئے گا نا تو پھر عذاب ہوگا، جب وقت آئے گا تو پھر مریں گے، جب تک مہلت ہے۔ اگر اللہ فوری پکڑتا تو سب مر جاتے، لیکن نہیں، اللہ مہلت دیتا ہے۔ پھر جب وہ وقت آتا ہے پھر موت ہوتی ہے یا پھر عذاب ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا